الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ مالک العلام کے لیے ہے۔ درود و السلام امام المرسلین وخاتم النبیین، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، سامعین حضرات، قمری اعتبار سے یہ مہینہ رجب المرجب کا اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اللہ کے ہاں سال میں 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے۔ اور یہ معاملہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور 4 مہینے حرمت والے، 3 مہینے یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد، اور ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ان 4 ماہ کی عزت احترام اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، کہ فرمایا کہ ان حرمت والے مہینوں کی عظمت کو سمجھو اور ان کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا تم نے۔ ان 4 مہینوں میں ظلم زیادتی نہیں کرنی۔ اب اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ باقی 8 مہینوں میں ظلم کرنا ہے اور ان 4 مہینوں میں نہیں کرنا، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان 8 مہینوں کے اندر بھی ظلم کرنا بالکل منع ہے، حرام ہے، لیکن جو ان 4 ماہ میں حرمت والے مہینوں میں ظلم کرے گا اس کو گناہ بھی ڈبل ہوگا، زیادہ اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے اس حرمت والے مہینوں کی قدر نہیں کی، حرمت کو پامال کیا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کی خون ریزی، قتل نہیں کرنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کرنا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔
اور کسی کا حق تلف کر لینا، حق مار لینا، یہ بھی ظلم ہے، اور کسی کی جائیداد کو ہڑپ کر لینا، قبضہ کر لینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اسی طرح ان مہینوں میں حق بات، حق کی گواہی نہ دینا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ ناپ تول میں اگر ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ پورا دے، لیکن وہ کم دے رہا ہے، یہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ علی ھذا القیاس، انصاف نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے، یہ سارے ظلم ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پہ ظلم نہیں کرنا اور کسی پہ ظلم و زیادتی کی نہیں کرنی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ لیس بینہ وبینہ حجاب، اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہتی جب وہ بد دعا کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ قیامت کے دن یہ ظلم اندھیرا بن جائے گا، اندھیروں کی شکل بن کے آئے گا۔ اگر ہم نے ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، تو یہ اندھیرے قیامت کے دن ظلمات ہوں گی اس کے لیے۔ تو اس لیے ظلم سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ من ظلم قید شبر، کوئی انسان کسی کا ایک بلشت زمین قبضہ کرتا ہے، کوئی جائیداد اس کی قبضہ کر لیتا ہے ناجائز طریقے سے، جانتا ہے وہ، فرمایا کہ اس کے جسم جو ہے نا گردن میں طوق لٹکایا جائے گا قیامت کے دن۔ اس قدر ظلم ہے، کسی پہ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یہ بالکل قطعاً حرام ہے۔ جو ان مہینوں میں کرے گا، فرمایا کہ اس کو گناہ بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ حرمت والے مہینے، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس کی عزت کو، اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے ظلم کو بالکل منع قرار دیا ہے۔ جب ہمیں یاد ہوگا تو ہم پھر اس کی عظمت کو بھی سمجھیں گے اور اس کی قدر کریں گے۔ علی ھذا القیاس، ایک جج ہے اگر وہ انصافی کا فیصلہ سناتا ہے، یہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ ایک تاجر ہے صحیح سودا نہیں دیتا، ڈنڈی مارتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور جس کو اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے، اس کے اندر قانون ہے، اس قانون سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، یہ بھی ظلم کرنے والا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ اصل میں اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو، رجب کے اندر یہ پہلا اصول، پہلی جو بات ہم نے سیکھنی ہے، وہ ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، بہت بڑا گناہ ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کا جسد الواحد، وہ ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان تکلیف کو محسوس کرتا ہے کہ میرے بھائی کو تکلیف ہوئی ہے، یہ ہے مسلمان معاشرہ۔ لیکن آپ دیکھیں ابھی آگے الیکشن آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں کتنی طوفان بدتمیزی شروع ہونے والا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں گے، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں لگائیں گے، غیبتیں کریں گے،
اور ایک دوسرے کی چغلیاں ہوں گی، ایک دوسرے پر بہتان لگائے جائیں گے، یہ سارے ظلم ہیں جو قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ سارے حرام کام ہیں، اور ان کا گناہ اس حرمت والے مہینوں میں تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، آج جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے دیکھنے کو آتا ہے، طوفان بدتمیزی، ایسا طوفان شروع ہو چکا ہے، اللہ اکبر، کسی کی عزت کا خیال نہیں کیا جاتا، اللہ اکبر۔ تو اس لیے بھائیوں فرمایا کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اپنے نفسوں کو ظلم سے بچاؤ۔ اگر کسی جگہ ظلم ہوتے دیکھو، فرمایا کہ اس ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، جتنی طاقت رکھتے اس کو روکو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تو اس لیے یہ رجب کے اندر یہ پہلا اصول ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ 12 مہینے سال کے اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت بنائے تھے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے یکے بعد دیگر ایک ساتھ، اور ایک جو ہے شعبان سے پیچھے والا رجب کا مہینہ یہ حرمت والا ہے۔ فرمایا کہ ان میں ظلم نہیں کرنا، کسی پہ زیادتی نہیں کرنی۔ اور دوسرا، اس جو ہے مہینے کے اندر یہ معروف ہے بات کہ سب سے بڑا شہکار معجزہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، معراج النبی، اللہ کے رسول اسلام کو معراج و اسراء کرائی گئی، وہ بھی اس مہینے کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ بہرحال اگرچہ یہ بات صحیح احادیث سے اس بات نہیں رکھ رہی کہ وہ واقعتاً اسی مہینے میں جو ہے معراج ہوا تھا، بہرحال یہ معروف کر دی گئی ہے بات، لیکن قرآن و سنت سے صحیح سند سے کوئی بات اس طرح موجود نہیں ہے۔ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی، اللہ نے بتایا نہیں ہے، بہرحال نسبت کی جاتی ہے اس مہینے میں معراج کی طرف، معراج النبی، اللہ کے رسول اسلام کو سیر کرائی گئی۔ تو انشاءاللہ یہ میں موضوع انشاءاللہ بعد میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 1-2 جمعے کے بعد انشاءاللہ اس کو تفصیلی بیان کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہ دوسرا واقعہ بھی اس مہینے کی نسبت سے معروف کیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ معراج تو عظیم معجزہ تھا، لیکن اس معجزے کے اندر جو اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، سمجھائے ہیں، وہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے، وہ بہت بڑے پیارے ہیں، جو ہماری لیے بہت ضروری ہیں، ہمارے لیے تعلیم دیتے ہیں، درس دیتے ہیں ہمیں، اور اس میں اصول معاشرت ہیں۔ اس سفر میں، اس شہکار معجزے میں جو اللہ تعالیٰ کے رسول اسلام کو جسمانی طور پہ کرایا گیا، اس اصول معاشرت میں یہ ایک پہلا اصول یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہ پہلا اصول یہی تھا معاشرے میں۔ فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی توحید کو اپنانا ہے تم نے۔ عقیدہ توحید، یہ انسان مومن کے لیے عقیدہ توحید اس کی جان ہے۔ فرمایا کہ جو انسان عقیدہ توحید کو چھوڑے گا، اس نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ اس لیے اصول معاشرت میں جس سے معاشرے کے وجود آتا ہے، ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے، اس کا یہ اصول ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کی اور غیر کی عبادت نہ کی جائے۔
رکوع سجود عبادات نظر ذبح قربانی قولی فعلی عبادات سب کس کے لیے کی جائے؟ ایک اللہ کے لیے کی جائے۔ اور معراج میں انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، جب اللہ تعالیٰ کے رسول اسلام رب سے ہم کلام ہوئے تو اللہ کے رسول نے یہی بات کہی تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ، التحیات والصلوات والطیبات للہ، میری ساری قولی عبادتیں اور والصلوات میری بدنی عبادتیں، والطیبات میری مالی عبادتیں، سب کی سب ایک اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ تو یہ اصول معاشرت کا بہترین اصول ہے بھائیو، کہ اپنی زندگیوں میں عقیدہ توحید صحیح معنوں میں اپنائیں۔ آپ کو عقیدہ توحید کے نور کا علم ہونا چاہیے اور اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ اور آپ کو یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے اتنے گناہ ہوں گے، زمین آسمان گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، اس کے جب نامہ مال تولا جائے گا اس میں بطاقہ، یہ حدیث سے بطاقہ بڑی مشہور ہے، پرچی والی حدیث، پرچی والا واقعہ، اس کے نامہ مال سے ایک پرچی نکل آئے گی، اس پرچی پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اس بندے نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، وہ توحید میں پکا تھا، اللہ کی ذات پہ توکل بہت زیادہ کرتا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے تیرے گناہوں کا تقاضا ہے کہ تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، تیرے گناہ اتنے ہیں، لیکن تیری توحید کہتی ہے، تیرا یہ کلمہ کہتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ کبھی بغاوت نہیں کی، میرے ساتھ کبھی تو نے شریک نہیں بنائے۔ اللہ فرمائے گا یہ توحید والا کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ ہے توحید کی برکت۔ اس لیے بھائیو یہ اصول معاشرت معراج رجب کے اندر یہ اصول یاد رکھیں۔ ایک تو پہلا اصول میں نے پڑھایا ہے، ظلم زیادتی نہیں کرنی، ظلم زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا کہ یہ رحمان کے بندے یمشون علی الارض ہونا، جب یہ زمین پہ چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کے غلام بن کے چلتے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ اللہ کے پیارے بندے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے الجھ پڑے، بدتمیزی کرنے لگے تو یہ سلامتی کے ساتھ ان سے گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرتے۔ فرمایا یہ ہے رحمان کے بندوں کی شان۔ تو فرمایا یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے، ظلم و زیادتی کسی پہ نہیں کرنی۔ اور دوسرا اصول اللہ کی توحید کو اپنائیں، اپنی زندگیوں میں یہ توحید لاگو کریں۔ آپ کے جو ہے زندگی میں، آپ کے ایمان میں، دل میں، دماغ میں اللہ کی بہت بڑی قدر ہونی چاہیے، اللہ کی توحید کی عزت ہونی چاہیے۔ وہ مثال دیکھیں، آپ کی کسی نے سفارش کر دی، آپ جو ہے سفارش کر دی، اس نے قلم سے لکھ دیا کہ اس کی سزا معاف ہے، اس پہ سزا واجب ہو چکی، واجب القتل تھا وہ، جج صاحب نے، کسی عہدیدار نے لکھ دیا کہ آپ کی یہ سزا معاف کر دی ہے، آپ اس قلم کا شکریہ ادا کرتے رہیں یا سیاہی کا شکریہ ادا کرتے رہیں، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟
آپ اس کی عزت نہیں کرتے جس نے آپ کو اصل آزاد کیا ہے۔ تو یہ بھی بھائی ایسے ہے، سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہمیں عزت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے۔ وہ قلم کی سیاہی کی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو بے جان ہے، وہ تو ساری مخلوق ہے۔ جو خالق ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور پروردگار عالم، اس کا مقام، اس کی عزت ہمارے دل میں مضبوط ہونی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، لا یغفر، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو بہت دور والی گمراہی میں چلا گیا۔ تو اس لیے بھائیو، شرک سے اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے، اور اپنی زندگیوں میں آپ نے اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی عبودیت، معبودیت کو آپ نے اپنی زندگی میں جاری رکھنا ہے۔ یہ ہے اصول معاشرت اور رجب کے مہینے کا دوسرا اصول۔ اور تیسرا اصول، آپ دیکھیں اس مہینے کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ تعلق کو جوڑا جاتا ہے، اور وہ کام کیے جاتے ہیں جو شرعی طور پہ بالکل جائز نہیں ہے، وہ قطعاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی شریعت نے وہ اجازت نہیں دی، اس لیے ان کا ہم نے ضرور خیال کرنا ہے۔ یہ دوسرا اصول تھا۔ تیسرا اصول، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا۔ والدین اگر بوڑھے ہو جائیں، فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جب جوان تھے پھر بھی ان کی خدمت کرنی ہے، جب وہ بوڑھے ہو جائیں فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پھر اپنے بازو کو جھکا دینا ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے، اور دعا کرنی ہے رب سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میں چھوٹا تھا انہوں نے میرے اوپر شفقت فرمائی تھی، اللہ اب میں دعائیں کر رہا ہوں میرے ماں باپ کے اوپر رحمت نازل فرما۔ یہ تیسرا اصول رجب کے حوالے سے اور معراج النبی کے حوالے سے، اللہ کے رسول نے معراج سے واپسی پر جو اصول ہمیں سکھائے اس میں یہ توحید تھی، اور تیسرا اصول یہ تھا کہ اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ اور اگر ہماری زندگیوں میں توحید نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فَهَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ احشروا الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا اپنی اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرتے رہے، اللہ فرماتے ہیں فَهَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور جہنم سے پہلے ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کیوں شرک کیا تھا، اللہ کے ساتھ کیوں نے تم نے عبودیت رکھی تھی،
اللہ کے حقوق کسی غیر کو آپ نے دے دیے تھے؟ تو اس لیے بھائیو یہ توحید بھی لازمی ہے. اگر ہم توحید سے ہٹیں گے ایسے سمجھیں کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ وہ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتے ہیں اسی توحید کی. وہ قرآن کی آیت سنیے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أن يقول له كن فيكون. فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہے. ونسی خلقا، تم اپنی تخلیق کو بھول گئے ہو. قال من يحيي العظام وهي رميم، جب تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تم کہتے ہو کہ اللہ تمہیں پیدا نہیں کر سکے گا. اللہ وہ ذات ہے انشا اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سبز درخت سے تمہیں آگ پیدا کر کے دکھا دی. عرب کے اندر یہ درخت مشہور تھا، سبز درخت، دو درخت، ان کو اتارتے تھے، ان کی لکڑیاں آپس میں ملاتے تھے، رگڑتے تھے، وہاں سے آگ نکل جاتی تھی. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت تو دیکھو، میں سبز درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہوں، کیا میں تمہیں پیدا کر کے بھول گیا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، اگر میں ارادہ کروں کہ تم سے اور بھی مخلوق لے کے آؤں، اللہ فرماتا ہے میں اور بھی پیدا کر سکتا ہوں. میرا تو صرف حکم چلے گا، آرڈر چلے گا، کن فیکون، وہ سارا کام ہو جائے گا. تو بھائیو یہ ہے اللہ کی توحید. اللہ کے آگے کوئی ایسا نہیں ہے جو ٹک جائے. ذلت دینے والا، عزت دینے والا، نقصان سے بچانے والا، اولاد دینے والا، اولاد نہ دینے والا، یہ سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو اس لیے بھائیو اس عقیدے کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ظلم نہیں کرنا اپنے اوپر. تو تیسرا اصول یہ تھا اپنے والدین کی عزت کرنا، احترام کرنا. اور چوتھا اصول، اللہ اکبر، اس ماہ کے اندر بعض اوقات ایسے کام کیے جاتے ہیں جو بالکل قرآن و حدیث سے، اللہ کے رسول کی شریعت سے ثابت نہیں ہے. تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس کے اوپر اللہ کے رسول اسلام کی مہر ہو، جس کام کو اللہ کے رسول نے کیا ہے. اب خاص قسم کے کھانے پکانے ہے جی، خاص قسم کی عبادت کرنا، اور یہ سرات الراغب کے نام سے کہتے ہیں جی، رجب کے پہلے ہفتے میں جمعہ کی رات کو عشاء کے بعد مغرب کے بعد عشاء سے قبل جو ہے نا 12 رکعتیں پڑھنا اور اس طرح کی عبادت کرنا خاص قسم کی، اور اسی طرح پھر خاص قسم کے کھانے بنانے. تو بھائیو یہ ایسے عمل ہیں اللہ کے رسول اسلام خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی ایسے بندے نے کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فہو رد، وہ کام بالکل مردود ہے، وہ مردود کام ہے، وہ اللہ کو قبول نہیں ہے.
تو اس لیے بھائیوں یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر یہ ایک پیمانہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کریں وہ کریں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے اور بتایا ہے، اور اللہ کے رسول اسلام کی شریعت سے ثابت ہوں وہ کام، کیونکہ یہ قرآن میں یہ بات موجود ہے، اگر یہ ہوتے تو اللہ کے رسول ہمیں بتاتے، اگر نہیں بتایا تو اس کا مقصد وہ نہیں ہے کام، کیونکہ اللہ کے رسول نے شریعت میں خیانت نہیں کی۔ خیانت اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کوئی چیز چھپا لی ہے، فرمایا کوئی چیز نہیں چھپی۔ جو دین کے اندر کوئی چیز چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے، اور اللہ کی ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ اللاعنون، سارے لوگوں کی اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ قطعاً ہمیں یہ بات نہیں رکھنی چاہیے، جس کام کا ثبوت نہ ہو شریعت میں وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاکم والغلوب، اپنے آپ کو غلوب سے بچانا۔ غلوب کہتے ہیں کہ دین میں کوئی نئی بات ڈال دینا، آگے نکل جانا، وہ پہلے نہیں ہے بعد میں اس کو ڈال دینا۔ تو اس لیے بھائیو یہ سارے کام ہمارا ایک مزاج ہونا چاہیے، ہم جو کام بھی کریں وہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، شریعت میں اس کی جو ہے دلیل موجود ہو، حدیث موجود ہو۔ اور حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے قولی حدیث کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہو، ایک ہے فعلی حدیث کہ جس کام کو اللہ کے رسول اسلام نے خود کیا ہو، اور ایک ہے تقریری حدیث کہ سامنے رسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہو، آپ نے اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہو، وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں شریعت میں۔ اس لیے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑا پیارا، اس دین کے اندر اندھیرا نہیں ہے، اس لیے ہم نے بدعات سے بچنا ہے، رسومات سے بچنا ہے۔ اب یہ کونڈے پکائے جاتے ہیں 21 رجب کو، جی فلاں کے نام پہ، جی تقسیم کرنے کھانے فلاں کے نام پہ، یہ بعد کی چیزیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور معراج کا حوالہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہوا ہے، اس میں اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے نہیں بتایا وہ کس تاریخ کو ہوا ہے، کہیں قرآن و سنت سے اس کا موجود نہیں ہے۔ بس مفسرین نے بس اشارہ تو دیا ہے کہ شاید اس مہینے میں ہو، لیکن کوئی صحیح سند سے بات موجود نہیں ہے کہ کس تاریخ کو ہوا ہے۔ تو اس لیے بھائیو ہمارا صرف کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور وہ کام کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، دین سے ثابت ہوں، ہم اس چیز کے پابند ہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے کریں گے تو بالکل ظلم بنے گا، وہ زیادتی بنے گی۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے 3 صحابہ کرام آئے، اللہ کے رسول اسلام کی نماز کے بارے میں پوچھا۔ اما فرماتے ہیں کہ آپ اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ تو تینوں نے عہد کر لیا آج کے بعد ہم بھی اتنی عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ساری رات قیام کرتا رہوں گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لیا، فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ تم میرے طریقے سے ہٹ گئے ہو۔ میں رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور تم نے بھی شادیاں کرنی ہیں، اور ساری زندگی کے روزے، یہ ایسا نہیں ہے، اسلام تمہارے اوپر اتنا دشواری نہیں ڈالتا، بس مہینے میں 3 روزے رکھو، ایسے سمجھو کہ تم نے زمانے بھر کے روزے رکھ لیے ہیں۔ اللہ کے رسول اسلام نے ان کو منع کر دیا، حالانکہ ان کا جذبہ تو نیکی کا تھا کہ ہم اچھے عمل کر لیں، ہمیں ثواب زیادہ مل جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے تھا۔
آپ کا وہ سنت طریقہ نہیں تھا، آپ کی اتباع نہیں تھی، اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اس لیے آج ہم بھی اسی چیز کے پابند ہیں، ہم وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں شامل ہو، اللہ کے رسول اسلام کی فرمانبرداری میں شامل ہو، اسی میں برکت ہے، اللہ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا باہر باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ایک صحابی وہاں بڑے رسول اللہ کے فرمانبردار تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے، جیسے الفاظ کانوں میں پڑے وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ یہ صحابی یہ لیٹا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے بیٹھے ہیں۔ فرمایا عبداللہ یہ کیسے تم بیٹھے ہو؟ صحابی کا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا آقا جب آپ نے فرمایا نا اجلس، بیٹھ جاؤ، پھر ہمت نہیں ہوئی مجھ سے کہ میں اب آگے بڑھوں یا پیچھے ہوں، بس آپ کے لفظ سنے میں بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کا ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا، ایک مسجد کے اندر تھا۔ اللہ اکبر، یہ تھے صحابہ کرام، اتباع کرنے والے، رسول اللہ کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والے۔ اتنا پیار تھا رسول اللہ سے، کیا انہوں نے یہ چیزیں چھوڑی ہیں؟ قطعاً نہیں چھوڑی۔ جو دین انہوں نے سیکھا ہے وہ اللہ کے رسول کا ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں پہ سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بدعات سے بچائے، اللہ ہمیں خرافات سے بچائے، اللہ ہمیں اپنے زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ظلم و زیادتی سے محفوظ فرمائے۔ جی اسی طرح اللہ ہمیں اپنی توحید کے ساتھ پکا کاربند رکھے، اور اللہ ہمیں اپنے والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بدعات سے، خرافات سے، ایسی غلط عبادات سے جو ہم نے اپنی طرف سے بنا دی ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ کام کریں جو اللہ کے رسول اسلام سے ثابت ہو۔ انشاءاللہ آپ وہ کام کرتے جائیں گے، آپ کو اللہ کی نصرت بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی، اللہ کی طرف سے آپ کے ایک ایک عمل میں انشاءاللہ برکت آئے گی۔ اگر ہم لاکھوں عبادتیں کریں، لاکھوں نیکیاں کریں، اچھے کام کریں، لیکن اللہ کے رسول اسلام کی اس پہ مہر نہیں ہے، میں سچی بتا رہا ہوں، اللہ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حاتم تئی آیا تھا، سنتے آپ، بڑا سخی انسان تھا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے پوچھ لیا کہ اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کاک کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسلام پر نہیں تھا، اگرچہ وہ سخی تھا، نام سنا جاتا ہے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے وہ اسخن الناس، اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ فرماتے ہیں جو میری سخاوت کو مانے گا، میری نقش قدم پہ چلے گا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ظاہری عمل اللہ کو نہیں فائدہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی ضرورت ہے۔ اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کون میرے رسول اللہ کی تابعداری کرتا ہے، کون اس کی فرما برداری کرتا ہے، کون اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ دے دیں اس کو پکڑ لینا ہے، اور جیسے اللہ کے رسول منع کر دے وہاں سے رک جانا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اللہ کے رسول کا دین ہے، یہ سب سے بڑی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تابعداری ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے، اور جو بھی آج معاشرے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بچا کر اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، لا الہ